حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھر نشان؟ حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا، پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا۔ انہاں کیا امام الانبیاء دے غلاماں نے جدہ جدہ بندہ ماریا، جنہوں نقصان پہنچایا، ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی، اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے، آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ، ایک بندے کو تسی بدلہ لو۔ تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کو کتنا بدلہ انہاں لے ہونا۔ سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا۔ انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا۔ مکہ تو حضور بہت بعد اچ فتح ہویا نا جی، آمنو جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ، اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن، لو تو نہیں سی نا، خبیب بن عدی دا جسم تا انسان والا ہی سی نا، دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز، دوروں ہٹ کے آپ تے تلواراں نال آپ تے چھوڑے لا رہے سن، ایک ایک جسم نے ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لاندے انج لا رہے سن تے آپ انجے تختہ دار ہوتے بدے ہوئے سن تے آپ نے انہاں نو ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے حمص دے گورنر بنے تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھائی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے، 4 شکایتان اے علماء بیان کرو، اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست؟ انہاں کیا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی، ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے، تخت تے بھی حضور ہی بیٹھے، عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سن، بازارہ بھی حضور دا دین سی، کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ تو انہوں کمیٹیاں کہہ دیاں مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو، انہاں کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہو نبی نے سیاست کی تھی۔ یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا، جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا، بعد جو انہاں کلمہ پڑھ لیا، انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نا تو آپ نو جدو حضرت عمر کو 4 شکایتاں آئیاں نا بھئی نو مرگی دی بیماری، حضرت عمر نے حمص سے تو طلب کیتا۔ میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی، قبر میں نو نہیں ملی، میں اتھے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے، آپ دی قبر میں نو مل گئی، میں اتھے حاضری دیتی۔ بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن، انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری، آپ نے فرمایا تو انہوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھائے پاندے ہو، بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں۔ انہاں کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جب اس جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے، اس ویلے میں موجود سی تے میں جب وہ تصور کرنا میں بے ہوش ہو جانا۔ اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال۔ خبیب بن عدی نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا، سنا دے ماں لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل العداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولیکن حذاری جحم نار ملفعی۔ جب آپ کا جسم کٹ رہے سن تو اس شعر دا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہے۔ وما بی حذار الموت انی لمیت، فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا۔ ولیکن حذاری جحم نار ملفعی، میں تے اس جہنم دی اگ دے شعلے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ چ لے لوی گی۔ ہاں فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ فضل العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدوا لحمی وقد یاس مطمعی، فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی۔ ہزار جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا انہوں نے، کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی، اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ کیوں جی؟
آخر تے پھر کی فرمایا جدوں نہ جسم اپنوں ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا جدوں آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے انج کا بار کٹ کے زبان کٹن لگے اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فلستو بالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ فرمایا میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی، فرمایا سن لو مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا۔ ہاں جی توجہ جی، فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں، وذالک فی ذات الالہ وَإِن یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا، فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا ایسے کر کے۔ بس یہ اسلام ہے۔